تیسرا پارہ دامن سورج سے آج کا درس شروع ہوتا ہے سورہ اللیل سے۔ اس کائنات پہ آپ غور کیجیے، اس میں بڑا ہی تنوع پایا جائے گا، ہر شے الگ الگ نظر آئے گی۔ ترقی کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ورائٹی ریالٹی ایک یونیک ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ورائٹی اور چینج کے انداز سے ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت مطلقہ ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے مظاہر کائنات کی تخلیق، خدا کی یہ مخلوقات، اس میں بڑا تنوع ہوتا ہے۔ اور باہر کی دنیا کا تنوع کو چھوڑ دیجیے، وہ انسانوں کو دیجیے، نو انسانی ایک ہی نو ہے، ایک ہی جنس ہے، لیکن کتنا بڑا کمال ہے اس میں کہ بیک وقت دنیا میں اربوں انسان موجود ہوتے ہیں۔ چہرے کے قد و خان کی حیثیت ہی کیا ہے، دو آنکھیں، ایک ناک، دو ہونٹ پیشانی، اتنا کا ہی تو کچھ ہے، لیکن تنوع کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسانوں کے چہرے میں یہ تنوع نہ ہوتا، اس دنیا میں ایک دن کے لیے ہم رہ نہ سکتے۔ ایک گھر میں جڑواں بچے کبھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے چہرے میں تنوع نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کو ان کے گلے کے اندر رنگ دار رومال ڈالنا پڑتا ہے یہ پہچاننے کے لیے کوئی سمیمہ ہے یا نسیمہ ہے۔ اور اگر یہ اربوں انسان ان کے چہرے میں تنوع نہ ہو تو آپ دیکھیں گے تو یہاں کیا نقشہ بنے۔ لیکن اس تنوع کو پیچھے ذرا جا کے دیکھیے، انسان ایک ہی نو ہے، اصل ایک ہی ہے، اور اس کے آگے جب سائنٹسٹ کو پوچھیے تو وہ کہتا ہے کہ دو ہی تو بنیادی قوانین ہیں کہ ایک ہے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ ہر واقعہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، اس کا ایک کاز ہوتا ہے۔ اور دوسرا لا ہے یونیفارمٹی آف نیچر، کہ فطرت کے اندر وحدت ہے، یونیفارم ہے۔ اس قدر تنوع کے باوجود، اس قدر ویرائٹی کے باوجود اصل کائنات کی ہے، اس میں وحدت ہے۔ دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ یہ سارا تنوع جو ہے یہ کاروباری سہولتوں کے لیے ہے۔ یہ ابھی ہم نے انسان کے چہرے کا تنوع دیکھا، یہ کاروباری سہولتوں کے لیے ہے نا۔ اگر انسان نے غار میں تنہا رہنا ہو تو اس کا چہرے کا کلر، اس کے چہرے کی ساخت، اس کی شباہت کسی قسم کی ہو، کوئی تعلق ہی نہیں کسی دوسرے سے، لیکن جو ہی وہ تمدنی دنیا کے اندر آتا ہے، سوسائٹی کے اندر آتا ہے، کاروباری دنیا کے اندر آتا ہے، وہاں اس تنوع کی ضرورت پڑتی ہے۔ کائنات میں یہ تنوع معاملات کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، لیکن اس کی اصل ایک ہے۔ نگاہ یہ ہونی چاہیے کہ سارے تنوع کے پیچھے دیکھیں کہ وہ اصل ایک ہے۔ اور انسانیت کی دنیا کے اندر کتنے بڑے جتنے بھی تنوع ہمیں نظر آتا ہے، یہ ورائٹی نظر آتی ہے،
اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ انسانیت ایک ہی برادری ہے، ایک ہی اصل کی چاہیں ہیں۔ اس تنوع میں تقسیم اگر کی جا سکتی ہے انسانی زندگی میں، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر انسان دو کیٹیگری میں، دو شکوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ یوں تقسیم کے اعتبار سے تو آپ دیکھیے نسلیں الگ ہیں، قومیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، جائے سکونت الگ ہے، کتنا کچھ الگ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس تمام اختلاف کے باوجود انسانوں کو تقسیم کیا جائے تو دو ہی بڑی بڑی فکر ہیں جن میں وہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن کی حقیقت کو کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ رات اور دن کا اختلاف دو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل اپوزٹ چیز ہے، باہمی تضاد ہے، تباہم ہے، تخالف ہے اس میں دن اور رات کے اندر۔ لیکن کسی سائنٹسٹ کی نگاہ سے پوچھیے، وہ کہے گا کہ دن اور رات سوائے اس کے تو زمین کی ایک گردش ہے، جو پہلو اس کا سورج کے سامنے ہوتا ہے دن کہلاتا ہے، اور جب وہی پہلو اس کا سورج سے اوجھل ہو جاتا ہے اور رات کہلاتی ہے، وہی زمین دن ہوتی ہے، وہی زمین رات ہوتی ہے۔ اس تضاد کو پیچھے پھر وہی وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اور ضمن بات تو یہی قرآن نے کہنی تھی کہ رات کے جب وہ تاریخیاں لے کے آ جاتی ہے، دن کے جب وہ جلوہ فروشیاں لے کر آ جاتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے قرآن کے الفاظ کو تو یہ نہیں گزر جانا چاہیے، ابھی وہ وہی زبان چیزیں ہوتا ہے۔ تاریخی کرتی کیا ہے، یہ جتنے امتیازی خطوط ہوتے ہیں چیزوں سے جو الگ الگ دل سے نظر آتی ہیں ان سب کو مٹا دیتی ہے۔ تاریخی کی چادر میں تمیز کے خطوط باقی نہیں رہتے، اونچائی باقی نہیں رہتی، نکول و فروغ خراب باقی نہیں رہتا، رنگوں کا اختلاف باقی نہیں رہتا، ایک کیا دوسری کیا سے نہیں، وہ تو مجھے نظر نہیں آتی۔ تاریخی کی چادر ان امتیازات کو مٹا کر ایک کر دیتی ہے۔ اس کے لیے تو لفظ قرآن نے یکساں کہا، جیسا کسی کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو معلوم نہیں ہوتا کہ پیچھے پھنس گیا، اور اس کے مقابلے میں لفظ تجلی ہے۔ جلا کے لفظی معنی بنیادی معنی ہوتے ہیں الگ الگ کر دینے والی چیز۔ رات کی تاریخی کی چادر یہ اختلاف کے امتیازات کو مٹا دینے والی، دن کی روشنی پھر ہر شے کو ایک دوسرے سے الگ کر دینے والی۔ کہا یوں دیکھو تو ہر شے الگ ہے، لیکن ایک روشنی اگر معلوم ہو جائے تو یہ الگ بھی، یہ تمیز، یہ تفریق، یہ تقسیم، یہ اختلاف و تضاد باقی ہی نہیں رہتا۔ پھر روشنی ہوتی ہے، پھر یہ امتیازات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ دیکھو نار اور مادہ کی تمیز یہ خاص مقصد کے لیے ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے تو ایک ہی اسپیشیز ہوتی ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، ایک ہی جنس ہوتی ہے۔ انسان انسانی ہے، ہاں وہ عورت کے روپ میں ہو یا مرد کے باطن کے اندر۔ انا سایتم لشتیٰ، یہی تنوع جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف سمتوں کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ کاروبار حیات میں آپ دیکھتے ہیں مختلف سمتوں میں پھیلی ہوئی، کام الگ الگ، پیسے الگ الگ، مقاصد الگ الگ، تمہاری کوششیں مختلف سمتوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ انسانوں کی تقسیم دیکھیں تو کہا کہ وہ دو ہی بنیادی سطحوں میں انسان بچ جاتے ہیں۔ آگے بات تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ کفر اور ایمان کا امتیاز ہے، بات تو وہی ہے، لیکن قرآن تجریدی گفتگو نہیں کرتا،
وہ محسوس طور پر بات سمجھاتا ہے کہ دوست حصے کیا ہے. عزیزان من، آپ دوست کو چلے آ رہے ہیں اور اس 30ویں پارے میں کہ یہ حقیقت ابھر اور نکھر کر سامنے آ گئی ہے کہ قرآن کی روح سے بنیادی نظام سکون یہ انسان کی اس زندگی کے اندر کا معاشی مسئلہ ہے، اور اس کی روح کو انسان کی ذات کی نقل و نما جس سے اس کا مستقبل سنورتا ہے. بات اتنی ہی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اس معاشی سوال کو کتنا زیادہ اہم قرار دیتا ہے، کتنی اہمیت قرار دیتا ہے. انسانوں کو یہاں اس نے 2 سکوں کے اندر بانٹا ہے. اب سننے کے وہ 2 سکیں کیا ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، ایک چیز وہ ہے کہ جو دوسروں کو دیتا ہے. انسان 2 سکوں میں بٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے من آتا، جو دیتا ہے. یہ زبان میں ایتا اور آتا مانے تو دونوں کے دینے ہی ہوتے ہیں. ایتا زکات آپ کو پتا ہے یہ لفظ آتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا باریک کا فرق ہوتا ہے. ایتا دونوں موقعوں کو بولا جاتا ہے، خواہ وہ کسی کے معاوضے میں کوئی چیز دی جائے یا بلا معاوضہ دی جائے، اس کے لیے ایتا آتا ہے. لیکن آتا وہی آتا ہے جہاں معاوضے کے بغیر کوئی چیز دی جاتی ہے. معاوضے میں کسی کو کچھ دینا اس سے ایک کاروباری الگ نہیں بنتی. انسانوں کی کاروبار حیات کے اندر تو آپ کو ہر خدمت کا معاوضہ، ہر کام کا معاوضہ، ہر چیز کا معاوضہ وہ تو آپ دیتے ہیں. لیکن یہاں اس بنیادی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے انکار نہیں آیا ہے، آتا آیا ہے کہ ایک صرف ان کی ہے کہ جو پوری محنت سے کماتے ہیں اور خدا صرف بغیر کسی مزد و معاوضہ کے، بغیر کسی صلہ و ستائش کی تمنا کے دیتے ہیں. مگر کی دنیا میں اور خود ہمارے یہاں اسلام میں بھی متقی کا لفظ بڑا بنیادی ہے. بلکہ یوں تو یہ کہ سب سے بڑا امتیازی نشان، سب سے بڑی خصوصیت کبریٰ جو کسی کی مومن کے بعد بھی کیا نہ ہو کسی کو، تو مومن کی اگلا درجہ جو ہے متقی کا درجہ ہوتا ہے، تقویٰ کا درجہ ہوتا ہے. متقی کون ہوتا ہے اس کے متعلق اب مذہب کی دنیا اور ہمارا اس وقت کا اسلام تو مذہب ہو چکا ہے نا، دین تو نہیں رہا نا. آپ اپنے گھومنے میں تصور کیجیے متقی کو کہتے ہیں. ترجمہ پر روزگار ہوتا ہے متقی پر روزگار، بلکہ دونوں لفظ وہ کیسے بول دیتے ہیں متقی. ایمان سے بھی اگلا درجہ تقویٰ کا، مومن سے بھی بلند مقام متقی کا. متقی آخری مقام گنا جاتا ہے مذہب کی دنیا کے اندر، اس کو آگے دوسرا مقام نہیں کہا جاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کہا من آتا واتقى، جو بلا مزد و معاوضہ دیتا ہے اور اس طرح سے متقی بن جاتا ہے. اور آگے چلیے وصدق بالحسنى، اور یہ جو دعویٰ کرتا تھا حسن عمل سے، یوں ان دعووں کو سچ کر دکھاتا. ایک آتا کے اندر یہ سارا تو چلا آ رہا ہے. دین کی ساری حقیقت سمجھ کے یہاں آ جاتی ہے. بات ہی یہ ہے کہ پوری محنت کو کماتا ہے اور اس کے بعد بلا مزد و معاوضہ، بغیر ستائش سے، صلہ کی تمنا سے، ہر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یوں دے دیتا ہے. وہ جو میں نے کسی دفعہ کہا تھا کہ یوں بھیک دو کہ بچے گدا سے خبر نہ ہو، یوں دے دیتا ہے. اتقى صدق بالحسنى، یہ باتیں حسن عمل کی جو وہ کرتا تھا اس طرح ان کی تصدیق کر دیتا ہے، ان کو سب کر دیتا ہے. جو ایسا کرتے ہیں ہوتا کیا پتا نہیں، بس رہوں میں دوسرا زندگی کی مشکل راہ ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے.
فوراً راہیں آسان ہو جاتی. یہاں راہیں آسان کرنے کے لیے بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو سمیٹ لیتا ہے اس کے راستے آسان ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ دے دیتا ہے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس نے حسن کی تصدیق کر دی، خود بھی حسین ہوا، نظام کائنات کو بھی حسن اس نے عطا کیا، حسن کے دعوے کو سچ کر کے دکھا دیا کہ اس چیز سے آتا. سمجھا کہ شاید بات صاف نہیں ہوئی. قرآن تو کرتا یہ ہے نا کہ وہ متضاد چیز کو لا کے پھر بات صاف کرتا ہے. کنٹراڈکشن سے تو بات صاف ہوتی ہے، تضاد سے بات صاف ہوتی ہے. روشنی کی خوبی اس وقت نظر آتی ہے جب رات کا اندھیرا کھا جاتا ہے. آتا کہا تو اس کے مقابلے میں کہا کہ اب دوسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے ہمارے سامنے. من اما من داخل ہے بس تک نہ ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو کچھ وہ کماتا ہے اپنی ذات کے لیے رکھ لیتا ہے بس تب نہ. اور یہ وہ سمجھتا ہی ہے کہ میں اب باقی انسانوں سے مستغنی ہو گیا، مجھے اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ شخص جو سمیٹ لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگت کیا ہو جاتی بس تب نہ. یہ عجیب چیز قرآن کہہ گیا ہے. ٹھیک ہے مادی ضروریات کے اعتبار سے ایک شخص ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے مستغنی ہو جائے. آخر میں یہی کہا کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے نہیں زندگی بھر سے تمہارے تم مستغنی رہو گے، تمہیں کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، ضرورت نہیں رہے گی، روپئے کے جوڑ کے یہ کچھ کر لو گے. مر جانے کے بعد تو پھر چار گھانے کی ضرورت پڑے گی نا. تو کہتا اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جن کے لیے میں اتنا کچھ چھوڑ جاؤں گا وہ خود اس کا انتظام کر دیں گے. اور ایسا نہ بھی ہوگا تو مردہ کے ساتھ 5-6 گھنٹے کا کہیں رکھا رہا تو محلے والوں کی جان آزاد میں آ جاتی ہے. کاشن سے وہ اٹھا کے جا جاتے ہیں وہاں. وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، مستغنی سمجھ سکتا ہے جہاں تک مادی ضروریات کا تعلق ہے. لیکن بات جو اگلی تھی کہ انسان کی ذات کی نشو و نما کس طرح سے ہو سکتی ہے، وہ تو سوسائٹی سے الگ رہ کے ہو ہی نہیں سکتی. ذات کی نشو و نما کے معنی یہ ہے کہ جب کسی دوسرے آدمی سے آپ کا معاملہ کرے تو اس وقت آپ کس قسم کا وقت آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ کس قسم کا معاملہ کرتے ہیں. معاملہ کرنے سے ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. غاروں بات کے ہجروں کے اندر تصویریں پھیرنے سے ذات کی نشو و نما نہیں ہوتی. اس لیے جو سمجھتا ہے کہ میں مستقل ہو گیا باقی انسانوں سے، ہو سکتا ہے کہ مادی ضروریات اس کی پوری ہوتی چلی جائیں، لیکن وہ جو بنیادی طور پر انسان کی ذات کی نشو و نما کی، اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی، وہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے مستقل ہو ہی نہیں سکتا. جس نے یہ غلط نوشن اپنے ذہن میں کام کر لیا کہ میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر کہا تھا سدا کا جو حسنہ، اس نے حسن عمل کے دعوے سے پہلے بھی بات کی، ہاتھ آ والی سچا کر دکھایا. اس نے کیا کیا کوئی حسنہ اپنے حسن عمل کے دعوے سے جھوٹا تعلق کر رہا. اب جتنی جیتا ہے وہ فریق آپ کے سامنے پیش کر دے اپنے حسن عمل کی. اگر دوسرے آدمی کا قیت ہے تو وہ تکمیل کر رہا ہے اپنے دعوی حسن عمل کی. اگر آپ کی قیت ہے تو تکمیل کر رہا ہے اپنے ان دعوی کی. اپنی ذات کو بھی حسین بنا رہا ہے، معاشرے کو بھی حسین بنا رہا ہے، حسن کائنات میں بھی اضافہ کر رہا ہے. اور اگر دخلا کی قیت ہے سب کچھ سمیٹتا ہوا اپنی ذات اور اپنی ہی ذات کے لیے رکھتا چلا جاتا ہے، جتلاتا ہے ان تمام بہادی کو. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے پتا مجسر ہی دل دوسرا، زندگی کی آسان راہیں بھی اس کے لیے دشوار گزار ہو جاتی. وہاں کہا تھا کہ زندگی کی دشوار راہیں آسان ہو جاتی ہیں، یہاں آسان راہیں بھی دشوار ہو جاتی ہیں. بظاہر کو نظر نہیں آتا یہ کہ ایسا ہوتا ہے. ایسا تھوڑا سا انتظار کرو،
اس پر ماں کا لفظ آیا تھا عزیزہ نے من لفظ آتا ہے ماں گگنی ان ہو مالو ہی فضا سرد بھاؤ سرد بھاؤ عام معنی تو ہوتے ہیں ہلاک ہو جانا. وہ جو کنسٹرکشن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت کے سامنے خود پیش کر دیں. تصویر اس کی یہ ہے وہ سمجھتا یہ تھا کہ میں مستغنی ہوں یہ آپ سارے کی، لیکن اس کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود جا کے ہلاکت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور کہا کہ جب ہلاکت کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی یہ مال دولت اس کو اس سے بچا نہیں سکتی. دولت کے زور پر وہ اس تباہی کو بچ نہیں سکتا. کہا کہ اس نے جو یہ روش اختیار کی تھی کیوں کی، اس نے خود فیصلہ کیا تھا اپنے متعلق کہ ٹھیک ہے جو کچھ میں کماتا ہوں میری ملکیت ہے، میرا اپنا حق ہے، دوسروں کا اس میں کیا حق ہے. دیتا بھی کسی کو ہے تو بھوک کے طور پہ خراب کے طور پہ دیتا، بطور اس کو حقاق کے نہیں دیتا. پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں ان لوگوں سے، اگر یہ میرے ساتھ نہ بھی رہا تو میرا کیا بگڑتا اس میں، اور میرے محتاج نہیں، میں تو کسی کو محتاج نہیں. کہا کہ یہ فیصلہ جو تھا اس نے تنہا اپنی عقل کی روح سے کیا، اور عقل کا فیصلہ یہی ہوتا ہے برادران ابھی ہمیشہ. ارے میاں اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، مطلب کا رکھا ہوا کل کو کام آئے گا، کل کو تم کو کوئی وقت کر دیا تو کون تمہیں پوچھے گا. کسی کو کیا حق ہے سر گوٹی تم کہتے ہو، جان تم مارتے ہو، گو دوسرے گو جائے اپنے جانم کے اندر لوگوں کیا پڑ گئی ہے. آپ ہمیشہ یہ سکھائے. کہا تنہا اگر اپنی عقل سے پوچھتے چلے جاؤ گے تو وہ تمہارے اپنے ذاتی مفاد کا تحفظ دکھائے گی. اس لیے کہ فرد کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اپنی ذات کا تحفظ کرے، پرزرویشن آف سیلف اس کو سکھائے. وہ اس سے زیادہ عقل کا اس کو زیادہ پرزرویشن نہیں ہے، اس کا اسکوپ کوئی نہیں ہے، اس کو زیادہ اس کا میدان نہیں ہے. یہ تنقید نہیں ہے عقل کی. جیسے ہم یہاں سے 400 لام کے فاصلے کے بعد بھی چیز نہیں دیکھتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ کو اور اپنی جلائی کو کوٹنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو واحد چیز ہے، فائدہ کیا ہے اس کا. یہ کان ہمارا وہاں سے آگے کی آواز نہیں سن سکتا تو وہ کل کو جا کے پہنچ کے ہم رشتے بن جائیں تو بعد اس کام میں نہ کرنا چاہیے. کھانا ہمارا کامیاب ہوتا ہے. یہ اس کی تنقید نہیں ہے، اس کا میدان اتنا ہے. عقل تنہا کا میدان اتنا ہے کہ وہ ایک فرد کو اس کے مفاد کے تحفظ کی ترکیبیں سکھاتی ہے. اس سے آگے اس کا میدان نہیں ہے. وہ کہا کہ جو شخص نیلی بھر کی چیز اپنی تنہا آنکھ اکیلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے غلطی کرتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دور لے لے، وہ اس کو بہت دور کی چیز دکھا دے گی. کہا یہ کہ یہ جو اس نے تنہا اپنی ہی عقل سے اپنی ہی جذبات سے فیصلے لینے شروع کیے تھے، یہ اس کی وجہ تھی کہ یہ روش اختیار کر دیا. سنی عزیزہ نے نام کہا کہ انا علینا للہدیٰ، صحیح رہنمائی دینا ہمارے ذمہ. یہاں آ کے وہی کی ضرورت پڑتی ہے. عقل کتنے ہی بلند مقام پہ کہنا چلی جائے اس کا دائرہ ایک محدود ہوتا ہے، اس سے آگے کی وہ سوچ نہیں سکتی. انا علینا للہدیٰ، اس کو کہو کہ ہم کو پوچھو کہ میں کیا کروں. کیوں خدا سے کیوں پوچھے؟ اس کی رہنمائی میں اور اس تنہا عقل کی رہنمائی میں فرق کیا ہے؟ بڑے غور کا مطلب دونوں لفظ ہیں برادران عزیز، کتنے بڑے حقائق اس کے اندر آ گئے ہیں. کہا اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اپنے ہی متعلق سوچتا ہے، یہ مفاد آدمی کو سوچتا ہے، سوچتا سادہ مفاد کو سوچتا ہے. انفرادی چیز اس کے سامنے ہے،
اس سے آگے نگاہ نہیں جاتی. ہم جو کہتے ہیں ہم سے پوچھو تو اس لیے کہ انا لنا للآخرۃ والأولیٰ، ہماری نگاہ اسے بھی دیکھتی ہے دوسروں کو بھی دیکھتی ہے. یہ آپ وہی آپ کو دیکھتا ہے. اصل خود بھی واقعی لفظ دود غیر، دود خود دین نہ دین دود غیر، دین حق دین اندائے سود ہما در نگاہ سود بہبود ہما انا لنا للآخرۃ والأولیٰ. اس کی نگاہ یہاں تک جاتی ہے، ہم اونچے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نگاہ دور تک جاتی ہے. ارے سیدھی سی بات ہے، دور کی چیز دیکھنا چاہتے ہو تو اونچے بیٹھا ہوا جو ہے اس سے پوچھو کتنی منطقی چیز ہوتا ہے. یہ اپنی اسی زندگی کے متعلق سوچتا ہے، ہم اس کی مستقبل کی زندگی کے متعلق بھی سوچتے ہیں. یہ موجودہ نسل کا ہی خیال رکھتا ہے، ہم آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ اسی دنیا کی زندگی کی نگاہ ہے، ہم اس کی آخرت کی زندگی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اس کی نگاہ اولا پر رہتی ہے، مفاد پیش پر رہتی ہے، پیش کا افتادہ مفاد پر رہتی ہے. ہم سے پوچھو، وہی سے پوچھو، وہی کی نگاہ سے پوچھو. وہ یہاں کی دنیا بھی اس کی حسین بنانا چاہتا ہے، آنے والی زندگی بھی حسین بنانا چاہتا ہے. موجودہ نسل کو بھی اس کے فروغندیاں دیتا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی سرفرازیاں عطا کرتا ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. دیکھا عزیزان نظام، انسانیت دو ہی چیزوں کے اندر بدلی ہوئی ہے. دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ ایک صرف مفاد پیش دیکھتا ہے، ایک مفاد کل دیکھتا ہے. پہلے دن سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے انسانیت ان دو چیزوں کے اندر ہے. کبھی کبھی جو بیچ میں یہ انقلابی آوازیں اٹھی ہیں انہوں نے آ کے ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کی، ورنہ تنہا انسان نے جب بھی اپنے آپ کے اپنے مفاد پہ غور کیا اس کی یہی صورت رہی داخل آوت کرناؤ کی. لیکن کہا کہ جو پھر ایسی روش نہیں چھوڑتا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي. کہا ان سے کہو کہ اے انفرادی مفاد کے تحفظ کی روش اختیار کرنے والے، اے انسانیت کے بحدود کلی کے اوپر نگاہ نہ رکھنے والے، میں تمہیں ایک ایسے انجام سے ڈرانا چاہتا ہوں جو تمہارا سب کچھ حاصل کر رکھے گا. ایک انقلاب جس کی 16 کسانیاں تمہاری تمام متاع حیات کو حافظ کر بنا کر رکھ دیں گی. قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والا اور دوسری طرف زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جانے والا. لازم و ملزوم ہے بات. اس آگ میں داخل ہوگا، کوئی نہیں داخل ہوگا مجھے جس کے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتا اپنے آپ کو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کر لیتا ہے. بات پھر ذرا سی فلسفیانہ رہی، وہ تو پھر وضاحت کر دیتا ہے. اللہ جی قذبہ، یہی کہا تھا نا قذبہ بالحسنہ، وہ جس نے مفادت ایسی کی کوشش اپنے حسن عمل کے دعوی کی تکذیب کرتا رہا. قذبہ وتولیٰ، اور یوں گروہ کی راہیں نکالتا رہا. آپ نے دیکھا حسن عمل کے دعوی کی تکذیب کر رہا تھا، یعنی انکار نہیں ان سے کر رہا تھا، اقرار تو کر رہا تھا، لیکن اپنے عمل سے ان کی تکذیب کر رہا تھا. کر کیا رہا تھا؟ گروہ کی راہیں نکال رہا تھا. پھر اپنے ظلم سے کچھ اس نے شریک بنا رکھی ہوئی تھی نیک کاموں کی، وہ تو کرتا رہتا تھا. اور یہ جو بنیادی چیز تھی کہ محنت کرو جان مار کر یہ کچھ کمائے اور اس کے بعد جن کی ضروریات اپنی پوری نہیں ہوتی ان کو دے، اس چیز سے بخل برتتا تھا اور اپنے ذہن میں خوش ہوتا تھا کہ بڑے نیک کام کر رہا ہے. کسے کہتے ہیں توجہ، گریز کی راہیں بیچ میں سے نکالنا. تکلیف کرتا تھا اور گریز کی راہیں نکالتا تھا.
یہ ہے کہ جو اس آگ کے اندر بھسم ہونے والا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور اس سے بچایا جائے گا متقی. تو یہی بات آ گئی. منتہا یہی ہے نا ہمارے یہاں مدد کی دنیا میں سارے اعمال کا کہ متقی ہو. یہاں اس کو یہ کہا جائے اور اگلی بات یہ کہ جہنم سے بچ جائے. یہاں کہا ہے کہ متقی. یہ تو لفظ ہوتا ہے آپ کے ہاں ارباب شریعت میں تقویٰ یا متقی. یہ ارباب طریقت یہ ہے روحانیت کی دنیا والے ان کے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے تزکیہ نفس. وہ بھی غاروں میں اور قلوں میں اور مسلوں کے اوپر اور حجروں کے اوپر جو کیا جاتا ہے تزکیہ نفس لایا جا رہا ہے. یہ تقویٰ بھی پرہیزگاری کے معنی میں اور تزکیہ بھی کوئی ہے آپ کے یہاں کی. قرآن کی جامعیت ملاحظہ فرمائیے برادران عزیز کہ جو چیزیں بعد میں آ کے آپ کے یہاں اس طرح سے اس حریم کعبہ میں شام باندھ کے جتنے تھے اس نے ان الفاظ کو اپنے یہاں پہلے سے لے لیا ہوا ہے. اب متقی کون ہے؟ اللہ جی یؤتی مالہ، وہ جو مالہ بڑی عمدہ کنسٹرکشن. مالہ کے معنی ویسے کہو گے اپنا مال دیتا ہے، لیکن مالہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے دیتا ہے. متقی تو یہ ہو گیا اللہ جی یؤتی مالہ، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسروں کے لیے کھلا رکھتا ہے، اسے دیتا ہے. اور اس طرح سے کاہے کے لیے دیتا ہے؟ یہ تزکا تاکہ اس کا تزکیہ نفس ہو جائے. یہی تقویٰ ہے، یہی تزکیہ نفس ہے. یتزکا. اور اس دینے کے اندر اگلی بات یہ کری، اتنی بڑی عظیم بات کہی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. حالانکہ اس کے سر پر کسی کا احسان نہیں تھا اس کو اتارنے کے لیے اس نے کچھ یہ دینا تھا. واہ، یہ ہے وہ قلب کا انقلاب. دیتے بھی ہیں آپ کے ہیں، دینے والے بڑے ہوتے ہیں. بڑی بڑی ٹیبلٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہزاروں روپئے دیے ہوئے ہوتے ہیں. مشرقے کی اس ٹیبلٹ کی نقاب سکھائی کسی بہت بڑے افسر نے کی. کہتا کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں، اس میں کسی کا کچھ دینا نہیں، کوئی اس قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ چلا گیا تھا. یہ ہے کہ جس کا تزکیہ نفس کیا، یہ ہے کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا، اسے متقی کہو. آپ دیکھتے ہیں کیسے ڈیفائن کرتا چلا جاتا ہے قرآن کی اصطلاحات کو. یہی آپ کے یہاں کی ٹرم ہیں کہ جن کے غلط مفہوم میں آپ کے یہاں تصورات بدل دیے، یا تصورات بدلے تو آپ نے ٹرم کے مفہوم بدل دیے. بات ایک ہی ہے. قرآن سے مترجم کیجیے برادران عزیز ان ٹرم کے معانی، ان کانسیپٹ کے معانی. تقویٰ کسے کہتے ہیں، تزکیہ کیسے ہوتا ہے. فَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اس کے لیے نہیں تھا کہ کسی کا کچھ دینا تھا اس میں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ دنیا میں ربوبیت عامہ کے لیے یہ سارا کچھ کرتا چلا جا رہا ہے. خدا کی صفت ربوبیت کو معصوم فیصلوں کے اندر دنیا میں نافذ کرنے کے لیے وہ یہ کچھ کر رہا تھا. کسی کا اس میں دینا نہیں تھا جس کے لیے یہ کر رہا تھا. یہ ہے وہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ ہے وہ کہ اس کے بعد بہت جلد وہ دیکھ لے گا کہ کس طرح سے اس کے نتائج اس کی آرزوؤں سے ہم نوا ہو جاتے ہیں. سورہ اللہ کا سورہ بدہ 93 کی. ایک داعی انقلاب کی زندگی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کسان کی، کہ صبح کے وقت جاتا ہے رسی اور برانتی لیے ہوئے، سارا دن کھیت میں محنت کرتا ہے. شام کے وقت
خالی ہاتھ ہیں وہی رکھیے گرانتی لیے یہ واپس آ جاتا ہے. ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، روز یہی کرتا ہے، صبح شام یہی کرتا ہے. لیکن اس نے تو اس کے پیٹ کو دیکھا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد کس طرح سے میرا گھر دانے سے بھر جائے گا، فصل سے بھر جائے گا. جب اس یقین کے مطابق یہ کچھ کرتا ہے، سوچیے کہ پہلا دکان جس نے اس کو پیش کر یہ دیکھا ہی نہ ہو کبھی، اور اسے یہ چیز روز کرنی پڑے، تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، آ جاتا ہے، دل ہی تو ہے نہ سمجھے کہ میں ایک یقین کے محتاط یہ کچھ کرتا جا رہا ہوں نا. کسی سے کہا تھا ایسا کرو یہ ہو جائے گا. کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ کہیں کہنے والے نے مجھ کو چھوڑ نہ دیا تو میں یہ کچھ نہیں کرتا چلا جاؤں. یہ جگر کھوجیاں، یہ غلط پارٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب عظیم کی دعوت کو لے کے اٹھے. عزیزہ نمان، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، نبوت کی 23 سالہ زندگی ساری مکے ہی کی زندگی لیجیے تو 13 سال پورے اس میں تھی. مسائب سے مسائب، اختلاف، اذیتیں، تقالید، دیگر سوزیاں جو قرآن کا لفظ ہے، مشقتیں، فہم، نتیجے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. پروگرام دینے والے خدا نے یہ کچھ کہا تھا کہ اس کے بعد یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ زمین بھی اس کو تنگ ہو رہی ہے، آسمان بھی اس کے سر پہ ٹوٹ رہا ہے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. اور پھر مدینے کی ابتدائی زندگی دیکھ، یہاں تو پھر بھی یہ پیسے ریزسٹنس تھی، کوئی جنگ دنیا نہیں تھی. مدینے میں پہنچنے کے بعد تو اتنی سی زندگی 6-7 سال کی 82 لڑائیاں اور سریے ہیں جو حضور نے جو لڑنے پڑے اس کے اندر سوچیے تو صحیح. یہ زندگی اتنے بڑے جو بہادی اس کے لیے جو امیدیں باندھی گئی تھی وہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اہم مشقتیں، اہم مصیبتیں، خیال آ جاتا رہتا ہے. امیدیں دلانے والا کیا کہتا ہے؟ رات کی تاریکی سے تازہ تم کہ شاید سحر نہ ہو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. نہ رات کی تاریکیوں سے گزرانے والے صبح کی روشنی سے نظر آتے. ہماری فطرت کے قوانین تعلق ہو نہیں سکتا کہ تاریخی اپنے وقت کے آگے بڑھ جائے. ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد نمود سحر نہ ہو. گھبراؤ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وہ تجھے جگر کھول مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. انقلابی دعوت کی ابتدا میں ہوا یہی کرتا ہے، اس کا مستقبل درختندہ ہوا کرتا ہے. اس لیے اس ابتدا، اس منزل اول کی دشوار گزاریوں سے گھبراؤ نہیں. تم دیکھو صحیح کہ آخری منزل تمہارے لیے کس قدر درختندہ اور پابندہ ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جی ہاں، سوف دیر کی بات نہیں ہوگی، عنقریب یہ کچھ ہو جائے. اس عنقریب سے یہ نظر آتا ہے حضور کی زندگی میں یہ کچھ ہو جائے گا. اگرچہ ایک مقام کے سورہ اعراج میں ہے کہ حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا لمبا پروگرام ہوا چلا جا رہا ہے، یا اللہ کیا میں اپنی آنکھوں سے بھی اس کے نتائج دیکھ سکوں گا. بڑی ہی معصوم تمنا ہونی چاہیے پیدا، ہر دن میں یہ پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ تو خدا قانون والا ہے، وہ تو کسی کے جذبات کی رعایت نہیں کرتا.
اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ وعلیکم البلاغ وعلینا العقاب، تیرے ذمہ میں اس بات کو پہنچایا چلے جانا ہے، کب نتائج نکلیں گے اس کا حساب ہم کرنے والے ہیں، تم چلے جاؤ اپنے کام کے اندر مست کریں گے۔ بہت اچھا، تمہاری عرضیوں کے مطابق ہمارے پروگرام سمجھتے نہیں ہیں، قانون اپنا وقت لیتا ہے، 1000 عارضیاں کیوں نہ ہوں، خود مریض کی بھی، اس کے ساتھ مشرف ڈاکٹر کی بھی، کہ کسی طرح سے یہ تک بھی کل اچھا ہو جائے، وہ تک 6 مہینے لے کے رہے۔ کہا یہاں کہا کہ وَلَخَافَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قریب سے دیکھتے کتنا کچھ ملے گا، پھر وہی ترضا آیا کہ تیری آرزوئیں خوشگوار نتائج سے ہمکنار ہو جائیں، جو کچھ چاہتا ہے دیکھنا وہ سامنے آ جائے گا۔ خیال پیدا ہوا کہ اس کے لیے کوئی دلیل، ثبوت، آپ دیکھیے گا وہی بات جو میں نے کہی تھی پچھلی دفعہ بھی غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جب کہا گیا کہ جاؤ اس مردہ قوم کے جا کے زندہ کرو، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ یا اللہ مجھے ذرا دکھاتے صحیح کیفیت سے زندہ، کس طرح سے ان مردوں کو زندہ کیا جائے۔ سوال ملا کہ کیا ایمان نہیں ہے تمہارا اس کے اوپر؟ کہا ایمان کی بات اور ہے، میں دلیل مانگتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو۔ کیا بات ہے مقام ابراہیم، خدا سے بھی دلیل مانگتے ہیں اطمینان کے لیے، اور اطمینان کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ علی وجہ البصیرۃ کی چیز کے متعلق آپ کو یقین حاصل ہو۔ یہاں بھی یہ جب بات کہی کہ عنقریب یہ بات ہوگی، ذہن میں یہ بات سوال پیدا ہوا تو کیسے یہ بات ہے؟ دیکھیے عزیزہ نماز، کہیں خارجی صاحب شہادت نہیں لایا قرآن کی، اسی مخاطب کو اسی رسول کو کہا گیا ہے کہ سوچو تو صحیح، اپنی زندگی پہ غور تو کرو، الم یجدک یتیما فآویٰ، بھول گیا تنہا تھے تنہا تم، جس دن یہ آواز بلند کی تھی۔ اگر کہ اس یتیم کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں ہی جس کے ماں باپ مر گئے لیکن اس کو پناہ ملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے یہاں یہ معنی ان معانی میں لفظ نہیں لایا، اپنے بنیادی لغوی معنی کے اعتبار سے لایا ہے۔ یتیم کے معنی ہو جو تنہا ہو، کیا یہ بات نہیں تھی کہ جب تم نے یہ آواز بلند کی تھی تو بالکل تنہا تھا؟ حرام المسلمین حضور نے خود کہا تھا میں پہلا ہوں، کوئی دوسری آواز نہیں تھی، اس قدر تنہا بے یار و مددگار۔ تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کا آواز تمہیں پناہ دی گئی ہے نا یہ واقعہ؟ پھر اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نہیں کہا اس سے بھی پیچھے جائے۔ یہ آیت بڑی ہی ضروری قدر معانی کی حامل ہے۔ برادران عزیز، نبی کی زندگی نبوت سے پہلے اور پھر اس کے بعد کہ صحیح رہنمائی ملتی کسے ہے۔ نبی بھی اپنے ہی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، کسی ماحول میں تربیت پاتا ہے، وہیں کی تعلیم اس کو ملتی ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک کیا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات تو یہی نے بتانی ہے، وہی ابھی آ نہیں رہی، جو ہو رہا ہے اسے وہ غلط سمجھتا ہے، ہونا کیا چاہیے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔
یہ جو لفظ ہے وجدہ کا دالن کا ادا، اس لفظ کے ایک غلط ترجمے میں کہیں سے کہیں بات پہنچا دی گئی ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا پھر ہدایت کی. سوال ہی نہیں ہے، نبی کی پہلی زندگی کے اندر گمراہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گمراہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے راستہ ہو اور اس راستے کو بلا دے. وہ تو اس کے سامنے ابھی راستہ ہی نہیں آیا ہے. لیکن نبی باقیوں سے منفرد ہو کے الگ ہو کے کیسے آ گیا؟ وہ اس لیے آ گیا کہ باقی سارے اپنی اپنی اس روش کے حاضر و موجودات کو مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مطمئن نہیں تھا. اور عزیزان مان جو قرآن نے کہا ہے شاہدہ، تو بات ہی یہی ہے کہ صحیح رہنمائی ملتی اسے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے. صحیح رہنمائی کی پوری چیز جو ہے پہلی فرق جو ہے تجسس ہے، انفراد ہے، خلق ہے، طلب ہے، سوچ ہے، خداج ہے، حاضر و موجودات سے بیداری ہے، اور کسی کو نائناس کرتے. جب نہیں معلوم ابھی کہ خدا کیا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ جب ابراہیم کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ستارہ ہے، یہ معبود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ معبود ہے. اچھا فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ نہیں، جو اب ہو اور کل کو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہوتا. ہے کیا وہ خدا؟ یہ تو ابھی یہ بھی نہیں بتا سکتا. وہ اس سے مطمئن تھے کہ ستارہ بھی الہ ہو سکتا ہے، چاند بھی الہ ہو سکتا ہے، سورج بھی الہ ہو سکتا ہے. ابراہیم اس سے مطمئن نہیں تھا. وہ کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. لا احب العاطلین، جو آج ہو اور پھر غروب ہو جائے، میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا. کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر وہی نہیں آ کے بتایا کہ خدا ہوتا کیا ہے. آج ان سے جب تک بیزار نہیں ہوتا انسان معبود حقیقی سامنے آ نہیں سکتا. برادران عزیز، بات فلسفیانہ انداز میں چلی جائے گی. اصل میں تو انسان کی اپنی شدت آرزو ہی ہے جو عروج حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے. جب تک پیاس کی شدت آپ کے یہاں پیدا نہیں ہوتی آپ پانی کے لیے نکلتے نہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مطمئن نہ ہو جائیے. بڑا غلط تصور ہے جو کہا گیا ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ نہ ہندو پیدا ہوتا ہے نہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. پیدائشی مسلمان کوئی نہیں ہوتا. برادران عزیز، ہر شخص کو خود ایمان لانا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایز اٹ از تسلیم نہ کر لے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے اس پہ تنقیدی نگاہ ڈالے، اس پہ فکر کی نگاہ ڈالے، غور و تدبر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس کے بعد یہ دیکھے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہو رہا ہے تو اس کی جگہ تلاش کرے کہ کیا چیز صحیح ہے جو اس کی جگہ ہونی چاہیے. اور یوں جب وہ اپنے لیے صحیح راستہ متعین کرے وحی کی روشنی میں، اسے مومن کہا جائے گا، اسے مسلم کہا جائے گا. وجدہ کا دالن فہدا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تو تلاش حقیقت میں سرگرداں پھر رہا تھا؟ ہم صحیح راستے کو ابھار کر تمہارے سامنے لیا. وجدہ کا عائلا فاغنا، پھر وہی بات آئی. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تو ضرورت مند تھا؟ عائل کے معنی ہوتا ہے جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو. یہ اہل و عیال کو عیال اسی لیے کہتے ہیں کہ بوجھ کے نیچے دب جاتا تھا آدمی. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا؟ فاغنا، آپ دیکھتے ہیں کیا کیا نعمتیں خدا گنا رہا ہے. اس میں پھر وہی بات آ گئی، ضروری آگ سے مستغنی کر دینا.
یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ اسلام غریبی میں ہی پیدا ہوا، غریبوں کو یہاں رہے گا، غریبوں میں ہی مر جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ نعمت گنا رہا ہے، وجہ کا آئے نن پاگنا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ حضور کی سیرت طیبہ کے گوشے آپ دیکھیے، قرآن کس طرح سے خود بے نقاب کر کے سامنے لیے چلا جا رہا ہے، یوں زندگی مرتب ہوتی ہے حضور کی، یوں سیرت مرتب ہوتی ہے حضور کی قرآن سے، کہ واقعہ تو ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو کہتا ہے کہ موجودہ مصائب کا زمانہ ختم ہونے کے بعد خوشگواریاں کیسے آئیں گی، کہا جیسی تمہاری حالت کو ہم بدلتے چلے گئے ہیں نا، کیا بات ہے قرآن کی عزیزان منصوری نے کہا تھا نا کہ علم کے جس کا یتیمن کہا تھا، یہ واقعہ نہیں تھا، یہی تھا، کہا اب تم چاہتے ہو کہ یہ دور ختم ہو کے وہ آئے تو کرو کہ افام یتیم افلاتا تھا، تو بھی یہ کر، ہم نے یہی کیا تھا نا تمہارے ساتھ، تو بھی یہ کر۔ جو بھی معاشرے کے اندر بے یار و مددگار تمہیں نظر آتا ہے، یہاں یہی نہیں کہا کہ اس کی مدد کر، کہا یہ ہے کہ اس کو ذلت کی نگاہوں سے نہ دے۔ لا تقربون الیتیم کہا تھا نا قرآن نے پچھلی آیت میں کہ تم جو تباہ ہوئے ہو وہ اس لیے ہوئے ہو، یتیم خانہ کھول دینا یہ ہمارے ہاں آج کل معراج سمجھا جاتا ہے یتیموں کی پرورش۔ قرآن کہاں جاتا ہے کہتا ہے روٹی کے ٹکڑے جو ہیں یہ تو کتے کو بھی دے دیتے ہوتا ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو روٹی کا ٹکڑا ان کی جھولی میں تم ڈال دیتے ہو، تم ان کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں بھی محمد یتیم فلا تقہر، سہارا کے معنی ہوتا ہے ذلیل کر دینے والا، تو بھی یتیموں کو ذلیل نہ کر۔ پھر ہم نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم جس وقت ضرورت مند تھے تو ہم نے تمہاری ضروریات پوری کی، لہذا محمد سائلہ فلا تنہر، اور جو صاحب احتیاج تمہاری طرف آئے یا معاشرے کے اندر ہو، جہاں بھی لفظ ہے تنہر، عزیز لفظ ہے۔ یہ بچا کھٹا جو گھر کا ہے اسے سارا اکٹھا کر کے تو آپ وہ کوڑا کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں ڈال دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی چیزوں کو، ردی چیزوں کو ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اسے منہر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہتا صاحب ضرورت آئے تو اسے منہر کی طرف نہ نشان دیا کر کے جا وہاں سے لینا جو ردی کی چیزیں میں نے پھینکی جائیں۔ ہمارے یہاں خیرات کرنے والا زبانوں کے الفاظ اور محاورے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ دیکھ پیسہ کی ہے ہاتھ بھی میل ہوں ہے، ہاتھ بھی میل دیتا ہے، کم وقت کو میل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خوشحال کی راہ کبھی تمہیں نہیں مل سکتی طاقت سے کہ تم وہ کچھ نہ دو جس کو سب سے زیادہ اپنے لیے عزیز رکھتے ہو۔ بچے کھچے ہوئے ٹکڑے نہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینکی ہوئی چیزیں نہیں، جسے تم اپنے لیے سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اس چیز کو دو گے تو اسے کہا جائے گا خوشحال کی راہ، اس سے وسعت پیدا ہوگی۔ نیکی کا تو اس نے لفظ استعمال نہیں کیا، دل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وسط قلب، کشاد نگاہ، راستوں کا وسیع ہوتے چلے جانا، زندگی کا فراخ ہوتے چلے جانا، تو یوں ہوتا چلے جائے گا کہ جو چیز سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہے اس کو دے دو۔ محمد قائلہ فلا تنہر، اور مختصراً یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو چیزیں سامان زندگی، سامان حیات، متاع حیات، جتنا کچھ یہ ہے دیتا چلا گیا، اس کا عام چرچا کرتا چلا جا، یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے تیرا بینک بیلنس کتنا، بتا ہی نہ کسی کو، فحدث، عام چرچا کرتا چلا، یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، بس تو یہ کرتا چلا جا، اس کے بعد گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو دیکھے گا کہ کس طرح سے وہ کچھ ملتا ہے کہ جس سے
تمہاری آرزویں ہمکنار ہو جائیں گی. فتح بھاؤ سورہ الضحیٰ ختم ہوئی. 93 سورت سورہ الانشراح. تسلسل چلا آ رہا ہے برادران بھی، ٹکراؤ اور تصادم میں کرائسس چلا آ رہا ہے. یہ ہے آخری پارہ اس کا. پھر وہی بات کہ دل میں ذرا سا تردد پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، معلوم نہیں نتائج ایسے نکلے نہ جانا لکھی. کہا کیا کہہ رہا ہے تو الم نشرح لک صدرک. ترجمہ اس کا ہوگا کہ کیا عام ترجمہ، کیا ہم نے تیرے سینے کو پھاڑا نہیں. اور پھر وہ آپ کو روایات کا تو پتہ ہے کہ وہ جبریل امین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا، پھر اس کے اندر سے دل کو نکالا، پھر اس کو شق کیا، پھر اس کو جنت کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے دھویا، پھر دھونے کے بعد اندر رکھا، پھر سی دیا، پھر سینہ سی دیا. یہ ہے شرح صدر جسے کہا جاتا ہے. کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا؟ لیکن قرآن کو پوچھیے. اور پھر میں وہی عرض کروں گا برادران عزیز، قرآن سے پوچھنے سے پہلے خود عربوں کے ہاں سے پوچھیے شرح صدر وہ کہتے کس سے؟ ارے آپ کے یہاں جب کہتے ہیں دل کی کشاد، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام سے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں تیرے خلاف، اس سے تیرا سینہ بھج جاتا ہے. اور اسی کا جو امت ہے اس کا نام ہے شرح صدر، کھل جاتا ہے. لیکن یہ ہوگا کس طرح سے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں اس قدر جیکے خبر ہوتا ہے. جیک کو جو بنے کو کہتے ہیں، کیا عجیب چیز کری ہے قرآن نے. دم گھٹ جانا جسے کہتے ہیں، یہ کیفیت تیری پیدا ہوتی ہے. کوئی بات نہیں. سنیے عزیزان من، کیسے جو جی کے لفظ شرح صدر میں کیسے تبدیل ہوگا. سب دے دے ہم دے رب دے وَقُمْنَ السَّاجِدِينَ. خدا کی اس نظام کو جو کرتا تھا ہم کو پتا اس کا بہتر ہے، اس کے قائم کرنے کے لیے ہر گھر میں عمل ہے وَقُمْنَ السَّاجِدِينَ. اور اس کے قانون کے سامنے جھکتا چلا جا، شرح صدر ہو جائے گی تمہاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے اس کا ریفرنس 16/97، 15/57. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف سے نوسہاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے، ٹکراؤ اس کے ساتھ جا کے لو. بکریاں چرانے والا اکیلا وہاں سے بھاگا ہوا، وہ اس کی معصوم قوم کا ایک فرد کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون جیسے مختلف کے استبداد کے پیکٹ سے ٹکراؤ لو. بہت بڑی ذمہ داری تھی. ذمہ داری کے بوجھ سے ذرا سی گھبراہٹ پیدا ہوئی. بے ساختہ زبان پہ آیا قال رب اشرح لی صدری. میں اس کو صرف یہ مانتا ہوں کہ میرے سینے میں کچھ پیدا کرتا ہے. دیکھا تھوڑا صدر کو میں نے کیا اتنا ظرف وسیع کر دے کہ کتنی بڑی مشکلات سامنے کیوں نہ ہو، گھبراہٹ پیدا نہ ہو. اور جب میں غالب آ جاؤں، قابو پا لوں، تو پھر انتقام کا جذبہ نہ میرے اندر پیدا ہو. وہاں بھی وقت پہلے مجھے دیکھیے ہے کرے صدر علم. اس کا ریفرنس ہے 20/25، 20/25. اور یہی جو کہا گیا کہ علم نشرح لک صدرک. رسول کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ کس قدر گھٹن تھی تمہاری، کس قدر دم گھٹتا تھا مصائب اور ان ذمہ داریوں کے تصور سے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. تو وہ بوجھ کے جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی، دیکھو نہیں کس طرح سے ہم نے اٹھا دیا اس بوجھ. کس طرح تمہارے سینے کو کشاد عطا کر دی ہم نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور وہ جو تو تنہا رہ گیا ہوا تھا، اور اگر کہیں نکلتا تھا تو چاروں طرف سے استعان اور تسلیم اور گاڑی کی روح رکھی تھی. کیا آج یہ واقع نہیں ہے کہ تیرے شرف و مجد کی داستانیں آسمان بوس ہو رہی ہیں؟
کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس لیے گھبراہٹ کیوں؟ انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، زندگی کی آسانیاں چاہتا ہے تو مصیبتیں بھگتنا سیکھ۔ ندی سے کہا کہ روانیاں چاہتی ہے تو پتھر کا بگڑ شک کر کے باہر نکل، کوئی آسانی مشکلات میں سے گزرے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور یہاں 2 دفعہ کہا انا مع العسر یسرا، مکے کی پوری زندگی عسر کے اندر گزری، مشکلات اور پہن مشقتوں کے اندر گزری، اور اس کے بعد پھر زندگی میں یسر قائم ہوا۔ ہجرت کے بعد یہاں آ کے نئی قسم کی مشکلات آئیں، پھر عسر پیدا ہوا، کہا اس کے بعد پھر یسر پیدا ہوگا، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو دیر موج ہو جائے گی، دیر سے ہو جائیں گی۔ آخری مرتبہ پروگرام کے آخر میں بھی جب یہ کہا گیا کہ پھر دیکھو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر تو باقی دن تو چین سے گزریں گے۔ انقلابی کی زندگی میں تو یہ بات ہوتی نہیں برادران کو۔ یہ تو ایسا سفر ہے ہی نہیں کہ جس میں یہی منزل آخرت آ جائے۔ اور منزل آخرت تو ایک طرف آپ کو یہ دیکھ چکے ہیں نا کہ قرآن نے تو جنت کو بھی راستے میں چستانے کا مقام کہا ہے، منزل آخری نہیں صحیح ہے۔ انسانی زندگی میں جہد مسلسل ہے، یہ کوئی مقام بھی ایسا نہیں آتا ارتقاء کے اندر جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ نہ صاحب منزل ختم ہو گئی۔ کہا جب یہ اس موجودہ مدینے کے عسر کے بعد بھی یسر آئے گا، فائدہ فراہم تھا جب تجھے صرف فراغ نصیب ہو جائے، کشاد نصیب ہو جائے، بظاہر سمجھو کہ منزل بھی چکی ہوئی ہے، ہم سب تو اگلی منزل کے اوپر پھر نگاہ جما دیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اس کے نظام ربوبیت کو قومی سے بین الاقوامی بننے کے لیے پھر مصروف جد و جہد ہو جائے۔ اللہ آگے آئے وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب تو دیکھے کہ خدا کی مدد آ گئی اور لوگ اس دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا؟ باجے بجاؤ، ڈھول بجاؤ، آتش بازیاں کرو، یہ کچھ کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ کہا اب تو موقع ہے زیادہ جدوجہد کا، زیادہ سرگردانی سے جڑنے کا۔ یہ جو آ گئے ہیں ان کی تعلیم تربیت، ان کے لیے سارے انتظامات، یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ فراغت کہاں ہے برادران ابھی؟ کیا کہہ گیا ہے وہ؟ مکتب عشق کے، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں تو سبق یاد کرنے والا جو ہے اسے چھٹی نہیں عمر بھر دی۔ یہاں تو جو پہلے ہی دن کا میں نے کچھ نہیں آنا میں پڑھ کے باہر کر کے مجھے کیا ہو جو سبق یاد کر کے سناتا رہتا ہے، جو آج یاد کر کے سناتا ہے کل کا سبق پھر دے دی جاتا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی۔ مطلب اس کا انداز نرالا دیتا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دیتا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، پورا یقین کی ہو جاتی، کوئی نئی بات نہیں، یہ کچھ جو ہو رہا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، کرام کی داستان جہد البقاء کے لیے کے اوپر نگاہ ڈالو، ان کی انقلابی سرگزشتوں کو سامنے لاؤ، تم دیکھو کہ کیا ہوا تھا۔ اور سب سے پہلے تم دیکھو تو صحیح کہ 3 کی پہاڑیوں پہ کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت بلند کی ہے تو وہ پہاڑی وہ کسپین سی کے ادھر کی طرف کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیس کے لیے، امن کے لیے آج بھی جو سمبل ہوتا ہے نا، وہ ایک پاستہ کے منہ میں انجیر کا پتا ہوتا ہے۔ تو پہل امن کا سمبل جو تھا وہ انجیر کے پتے کو گنا گیا ہے،
اور یہ وہ پہاڑی تھی انجیل والی کہ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا. بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا اور دیکھو تو موسیٰ کے ساتھ اور عیسیٰ کے ساتھ، یوں نے کہا کیا خوبصورت انداز آج کے قرآن کا ہوتا ہے. اور تین وہ تین کی پہاڑی سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا. یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ کے ہاں کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور سورہ سینا کی. یہ انجیر کی اور زیتون کی قسمیں نہیں ہے. کہا ہے کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ اس قدر مشکلیں، اس قدر مشقتیں، اس قدر انقلاب آفرینیاں، سرگرمیاں، تو کہا کہ نئی بات نہیں ہے. پوچھ تو میرا تین کی پہاڑی سے وہاں کیا ہوا تھا. اور پوچھ کرا ماؤنٹ آف خالد سے کہ وہاں کیا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی آغاز کیا تو وہ زیتون کی پہاڑی تھی. ماؤنٹ آف خالد کو آپ کو معلوم ہے آج بھی انجیل کے اندر وہی جانا جاتا ہے نا جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے، ماؤنٹ خالد کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نوحی ایک ایکسپیریمنٹ کے حضور سے پہلے امیڈیٹلی بیفور دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی دعوت. پوچھو تو صحیح تین اور زیتون کی پہاڑیوں سے کیا ہوا تھا. کہا اتنا ہی نہیں سورج تین اور سور کی چوٹیوں سے پوچھو جا کے وہاں کیا ہوا. دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ٹکراؤ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. ستیزہ کاز رفتار رہا ہے ازل سے قائم روح. چراغ مستقبی سے چراغ بودہوی والتین والزیتون وطور سینین. اور ان کڑیوں کے بعد وہ حاضر ملک الامین. اور پھر اب یہ وہی داستان دہرائی جا رہی ہے یہاں اس مکے کے شہر میں کہ جس کو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے امن اور امان کی امادگاہ بننا. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. مشکلات سے ہی نگاہ نہ رکھو. پھر دیکھو تو صحیح کہ وہ دعوتیں جو تھی ابتدائی مشکلات میں سے گزرنے کے بعد کس قدر کامرانیاں اور کامیابیوں نے ان کے پاؤں چومے ہیں. آخر نظر میدان ان کے ہاتھ میں رہا تھا، وہی آگے پھیلے تھے. اور عزیزان من کمانے کی کیا بات ہے. انسانیت کی ساری تاریخ میں نگاہ ڈالیے. اربوں کی تعداد میں ہر دور میں ہر زمانے میں انسان کیڑوں مکوڑوں کی طرح برساتی نیندوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کسی کو یاد تک بھی نہیں رہتا. لیکن تاریخ انسانیت میں صرف یہ چند ہستیاں ہیں ہاتھوں میں نکلے آزادی انسانیت لیے ہوئے کہ جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیے، انہی کا نام تاریخ انسانیت ہے. کبھی وہ شمع تین کی پہاڑیوں پہ جلی، کبھی سور کی چوٹیوں پہ جلوہ افروز ہوئی، کبھی ذہن، کبھی کوہ زیتون کے اوپر سے وہ سرمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز میں نصیحت کیا ہوئی، کبھی وہ بلد امین مکہ کی گلیوں سے ہاتھوں پر ابھری. یہ ساری داستان کیا بتا رہی ہے؟ سنیے عزیز امان. بتا یہ رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. داستان ساری کہ انسان کو پیدا تو ہم نے کیا تھا. یہ عظیم آیت ہے عزیزان امان. فی احسن تقویم، اس کے اندر ممکنات پوٹینشیلٹی صلاحیتیں اس امر کی رکھ دی گئی تھی کہ یہ کائنات میں حسین ترین پیکر بن جائے. بلکہ تقویم کا تو میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتا. پیغام تو آپ کو پتا ہے نا کسی شہر کا جسے کہتے ہیں کلام ٹھیک ہو گیا ہے. کاما سے ہے جس کو کوئی شہر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. اور پیغام اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالکل صحیح تناسب اس میں پیدا ہو جاتا ہے. کسی کو تقویم کہا ہے جہاں تقریر کے وزن کے اوپر تو ہنگامی طور کے اوپر یہ بات پیدا نہ ہو، بلکہ مستقل طور پہ یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو جائے
کیا کیفیت احسن، حسین نہیں، حسین پری ہو جائے وہ کائنات۔ دو لفظوں میں کتنے باطل تصورات مذاہب کو کی تردید کر دی۔ عیسائیت کا تصور، ہر انسانی بچہ گناہ کا پستارا اپنے کمر پیٹ کر لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ دو پیدائش کے اعتبار سے اوریجنل سن کا تصور، ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ غلطی بول ایسی وہ گناہوں کی اپنے حسن عمل سے ان کو اتار ہی نہیں سکتا۔ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے سے ایمان نہ لائے۔ کس قدر یاس و نا امیدی، کس قدر فرسٹریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ، کس قدر معلومی اور مجبوری ہے انسان کی۔ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے دیکھ کر اس کو پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں بھائی کیا مرضی ہے بھیجوں وہاں، اور جھلک دکھا دی جائے کہ پیدا ہو گئے تو اتنا بوجھ لیے ہوئے ساری عمر اسے اتار نہ سکو گے، جتنی پہن رہی ہیں لگیاں ہوئی چلنا ہی ہوتے کس کروے کی مات ماری ہوئی ہے جی۔ یا نقشے کی تو پہلے میں کوئی بھی بندہ نہ احتیاط کیا، میں ڈھونڈے چھوڑ کے چھوٹ جا لیا، پھر اس سے بھیجتے اس کو آباد کرنے کے لیے۔ عیسائیت کا تصور، ہندو مت کا تصور، پچھلا جنم اس کے کوئی کرم اس کو بھگتنے کے لیے یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ ارے میرا جنم کیا تھا انسان سے پتا نہیں، تو میرے کرم کی ہے لیکن تیرا انسان پتا نہیں، تو ہم نہیں پتا کہ سزا ہے کسی آئے گی کرنے، یعنی نہ اس عدالت کو یہ پتا کہ پہلا اس کی چیز کیا ہے، کہا کہ نہیں تھانے میں بچہ بھیج میرا نہ ہوتا وہ میرے تھانے تو نہ ہے کہ ہم پتا نہ یہ پتا کہ تم نے جرم کیا کیا، تو ہم تمہیں دیں گے، اندازہ لگائیے۔ اور ہزارہ سال سے انسان مانتے چلے آ رہے ہیں، مانتے چلے آ رہے ہیں۔ بدھ مت دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مذہب، انسان کو صاحب آرزو پیدا کیا اور ہر آرزو تکلیف کا پیش کرنا ہے۔ آرزوؤں کا فنا کر دینا اس میں تمہاری نجات کا رہا۔ چلیے پیدا کیا ایک ایسا پھل دیتا جس میں آرزو آپ کو بھی معلوم ہے، یہ ان چیزوں کا تاثر لے کے آپ کے یہاں پھر جو تصوف کی بلندیاں جسے کہا کرتا ہے کتنی پستی ہیں، آپ کے یہاں انتہائی آرزو پتا کیا ہے؟ دنوں بے بدعا، بدھ مت کا آخری تصور دلے بے مدعا۔ آرزو کا نام ہی تو زندگی ہے برادران کی، یہاں کر کے آرزو کو منتہا کمال کہا جا رہا ہے۔ یہ سارا تصور یہ کہ انسان کو یہاں چکی پیسنے کے لیے جیل خانے کے اندر زبردستی گھوم دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا پوچھتے ہیں اس کے برفوں مدد سے یا بلندیوں، اس سے تو ہم نے حسین ہی نہیں پیدا کیا، احسن پیدا کیا ہے۔ اس سے زیادہ حسین تو ہماری کائنات کی روایت گاہ میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ قرآ کشید دستک قلم کشید خدا۔ انسان کو اس کا تو مرتبہ یہ ہے، تو یہ ہے اس کی ممکنات، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ یہ خود اپنی انفرادی مفاد پرستیوں سے رد نہ ہو، اسفل سافلین۔ پھر جب یہ گرتا ہے تو ہر گراوٹ کا کہتے ہیں کوئی مقام ہوتا ہے، لیکن اس کی گراوٹ وہ ہے کہ جس کا نیچے مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ بلندیاں ہیں تو وہ کہ منتہا کے اوپر بھی کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اس کی منزل اخروی کہہ دی جاؤ۔ جب اپنے آپ کو گراتا ہے تو اس کی کیفیت کہا تھا نا اولئک کالانعام، تو یہ تو پھر اس کے بعد حیوان ہو جاتا ہے، کہا بل ہم اضل زیادہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ شر الدواب انسانوں میں سے نہیں، تمام مخلوقات میں سے بدترین یہ کون؟ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے،
کر رکھا ہے ثم رددناه اسفل سافلین. پھر یہ جب آدمی انفرادی مقام پرستیوں کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین گراوٹ کی انتہا جس کا انتہائی جس کی نہ ہو. اب یہ بات ہے یہ اسفل سافلین جب جو ساکن ہیں گرنے والے ان سے نیچے اسفل سپرلیٹو ڈگری ہے یہ کہا یعنی گرنے والوں میں اسفل آپ سوچو تو چلیے کام میں کہاں جا پہنچتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انسان کی بنائٹ کی اور گراوٹ کی یہ جو دیکھو واقعی اس کائنات میں کوئی بھی اس مقام سے نہیں نظر آتا جس مقام سے یہ بدبخت پہنچ جاتا ہے. تصور ہی نہیں انسان کرتا. تو کہا کہ کیا یہ ہوا پھر انسان بنایا گیا تھا کتنی بلندیوں کے لیے گر گیا یہاں تک کے لیے کہ یہ تو مایوسی کی انتہا ہے. یہ تو ابلیسیت ہے. ابلیس کے تو معنی دستے اور نا امیدی ہوتا ہے نہیں یہ بات نہیں. انتہا اس کی گراوٹ ہے اور اصل ہے. ہاں وہ لوگ اس سے وجہ آگے آئے گی ابھی آئے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ اس کی شہادت دے گا تمہیں تاریخ انسانیت اس کی شہادت دے گی. انسان ہمیشہ نقصان میں رہا ہے. تاریخ انسانیت تو یہ نہیں کہ نقصان کے اندر ہی اپنے ان الذین آمنوا فوراً قرآن اس کے لیے استثناء کہتا نہیں وجود ان لوگوں سے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو یہ جو ہم نے اس سے دیکھ کر کہا ہے کہ تقویٰ کیا ہے تزکیہ کیا ہے یہ فتنہ کی تصدیق کیسے ہوتی ہے. ان اقدار کے اوپر یقین رکھنے والے وعملوا الصالحات اور پھر وہ ایسے کام کرنے والے جن سے ان صلاحیتوں کی برومندی ہو جائے. دیکھا والا صالح کے معنی کیا ہے. اس کے اندر صلاحیت رکھی تھی نا اپنے تقریم ہو جانے کی. اس قسم کے کام کرنے والے کہ جو ان صلاحیتوں کو نشو نما دے کے برومند کر دے یہ لوگ جو ہے فلہم اجر غیر ممنون. یہ وہ ہے کہ جن کے لیے ان کے ان کاموں کا بدلہ غیر ممنون پہلے بھی آ چکا ہے. دو معنی اس کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر منقطع مسلسل زندگی بھی جوڑ رہا ہے اس میں مسلسل آگے جانا ہے. ان کے لیے اعمال صالحات کا جو اجر ہے وہ بھی مسلسل آگے ساتھ چلتا چلا جائے گا ان کے. اور پھر کے معنی میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقتاً وہی معنی ہونے چاہیے غیر ممنون. کہ یہ جو ان کو یہ کچھ دیا جاتا ہے ان کو احسان کے طور پر نہیں دیا جاتا. یہ ارن وہ اس کو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں. جب حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد احسان کیا. ہمارے ہاں انتہائی دعائی ہی ہوتی ہے یا نہ بخش دے بخشی سے لکھو بات تو ہے. بہشتے کے خدائے بت بخش ہم ہی جزائے عمل کفر جناب چیزیں جگتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. کبھی بخشیش سے صحت بھی ملی ہے آپ کو برادر میں کبھی مانگے ہوئے کسی سے بڑے سے بڑے پہلوان سے اچھے طبیب اور ڈاکٹر سے یہاں تم صحت والا چلا جا رہا ہو اور اس سے آتا ہے کہ یہ اللہ یہ نانی تھوڑی سی بنے گی. اور بات سمجھ میں آ گئی. مانگی ہوئی عزتیں بھی کبھی ملی ہے یہ مانگنے سے نہیں ملتا. یہ ارن کرنے سے ملتا. اس لیے اس نے کہا کہ ہم بھی جو ان کو دیتے ہیں
بخشش کے طور سے نہیں، خیرات کے طور سے نہیں دیتے. بہشت بھی انسان کو اگر خیرات سے دے دیا جائے تو وجہ تذلیل انسانیت ہے، اور جو شاید تذلیل انسانیت کی بات ہے وہ خدا کے لیے بھی وجہ تذلیل ہے. بھیک دینے والا بھی، لینے والے کی ذلت اس میں نہیں ہوتی، جو ذلت کے خیال سے دیتا ہے دینے والے کی بھی اس کے اندر تذلیل ہے. Whatever is derogatory to man is derogatory to God. دینے والے کا بھی کوئی شرف نہیں ہوتا کہ جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے فلہم اجر غیر ممنون. سماج تجزیے کا بعد الدین، ان سے کہو کہ اس قسم کا قانون مقاصد جس کی کیفیت یہ ہے کہ جو یہ نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، جو کرتا ہے اس کو بخشش کے طور پہ نہیں ملتا، بطور استحقاق کے دیتا ہے. کہتا ہے کہ اس قسم کے قانون مقاصد کی تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ان کو کہو ذرا اس کو بتاؤ مجھے، آؤ تو میرے سامنے. اس قانون مقاصد کے عمل کی تبدیل کرنے والا آئے میرے سامنے. یہ ما یہاں کہا ہے عربی زبان میں دونوں کے لیے آ جاتا ہے. ما یہ ترجمے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کون سی دلیل ہے وہ جس کی بنا پہ تم تبدیل کر سکتے ہو. اور ماں ہمارے مان آئے گا کہ اس کے معنی آئے کہ ان سے پوچھو کون ہے ایسا مانا دان، ذرا کھڑا ہو کے دیکھے سامنے جس قانون مقاصد کے عمل کو جتلاتے ہیں. کیسے جتلاتے ہو؟ علیک اللہ بأحسن الحاکمین. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سب سے بلند تر صاحب اقتدار سورنٹی کا مالک ہے، جس کے قانون کے اوپر کسی کا قانون نہیں ہے؟ کیا وہ خدا کا قانون نہیں ہے اس کائنات میں؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی قانون ہے؟ احسن الحاکمین کہا، یعنی خدا مانتا ہے کہ نیچے تو ہیں وہ، جیسے آپ کے یہاں کے جو نچلے آفیسر ہوتے ہیں افسران ماتا ہے، نظام چلتا اس طرح سے ہے. ایک سپریم اتھارٹی ہے صدرن کی جس کے پاس ہے، جس کے اوپر کوئی اور نہیں ہوتا، اور اس کے نیچے ہوتے ہیں اولو الامر، قرآن نے جن کو کہا ان کے احکام کو کیری آؤٹ کرنے والے حکام، ان کو بھی کہا جاتا ہے. خدا انسان کو یہ حکام گوری جو ہے، ماتحت جو ہے، ان میں شمار کرتا ہے. حاکم والا، اقتدار اعلیٰ، حاکم مطلق، جس کے قانون کے اوپر کسی کا قانون نہیں، وہ خدا کا قانون ہے. انسان قوانین خداوندی کو نافذ کرنے والا، ان کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے. حکمہ کے میں نے فیصلے کرنا بھی ہوتا ہے. کہا علیہ اللہ فی احسن الحاکمین. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ خدا ہی ہے کہ جس کے اقتدار سے بلند کسی کا اقتدار نہیں. پورا التین بھی ختم بھی برادران بھی سجا نہیں ہوتی ہے. 11 بج رہے ہیں، ان سے چاہتا تھا اور بھی دے دیں. میں عرض کر دینا چاہتا ہوں موجودہ پروگرام کے مطابق رمضان کے مہینے میں ہی 4 درس اور آئیں گے، ان میں یہ ختم ہو جائے گا. آخری صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر تشریح طلب ہے. 1.5 گھنٹے کا وقت ہم دیتے تھے. اس کے بعد اپنے پروگرام میں ذرا سی اور گنجائش نکال کے آئیے گا. ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتیں آ جائیں جس میں مجھے زیادہ وقت چاہیے گا. ویسے بھی تو رمضان ہے، کہ جا کے روٹی کھانے میں بھی تو تھوڑا سا وقت اور زیادہ لے لیا کریں گے. اب 1.5 گھنٹہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کے لیے 4 ہی تو دوستہ برادران عزیز کہ 11 گھنٹہ صحبت باقی. تو آئندہ سے ایسا کریں گے کہ زیادہ وقت لے جائیں گے. آج ہم سورہ التین کا ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر سید عبدالودود کا سلسلہ آپ سے کچھ خطاب کرتے ہیں.